بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میرا نام عبدالعزیز کیسرانی اور ہمارا سبجیکٹ اردو برائے جماعت ہشتم 8th کلاس کا اردو کا ٹاپک ہے۔ تو آج ہم اپنے پہلے یونٹ کا آغاز کرتے ہیں، اور پہلا ہمارا جو یونٹ ہے وہ ہے ماہر القادری کی نظم ہے جس کا نام ہے حمد کیا ہوتی ہے؟ ایسی نظم جس میں خدائے بزرگ و برتر اللہ پاک کی صفات، اس کی کامل قدرت کا احاطہ کیا گیا ہو، بیان کیا گیا ہو۔ تو اس نظم کے اندر شاعر نے، ماہر القادری نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا اعادہ کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ تو آپ لوگ اپنی کتاب کھول لیں، اس کا صفحہ نمبر 5 بنتا ہے اشعار کی تشریح۔ اس کو دیکھتے ہیں، شاعر کا نام دیکھتے ہیں۔ پہلا شعر ہے، کس نے سورج چاند بنائے اور تاروں کے دیپ جلائے۔ دیپ کے لفظی معنی ہیں، یہ دیپ چراغ دیے کو کہتے ہیں، جلانے کے لیے دیا یا چراغ اس کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم لکھیں گے شاعر کا نام کیا ہے؟ ماہر القادری۔ لفظی مفہوم دیکھیں گے، آپ کی 8th کلاس ہے، 9th 10th میں تو ایک پیج سے ہم زیادہ لکھتے تھے بچے، آپ کی 8th کلاس ہے تو آدھا پیج تو کم از کم ہونا چاہیے۔ تو مفہوم ہے، کس نے سورج چاند بنائے، کہ وہ کون سی ہستی ہے جس نے یہ دنیا کا اتنا نظام، زمین، آسمان، چاند، سورج خلق کیے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا خود ذکر کیا ہے کہ میں نے ہی اس کائنات کو کن کا لفظ کہا، ہو جا، بن جا، اور پھر اس کے نتیجے میں فیکون، یہ کائنات کا نظام خلق ہو گیا۔ یہ زمین کا فرش بچھ گیا، آسمان کا شامیانہ تنا، بلند و بالا پہاڑ کھڑے ہوئے، چاند، سورج، ستاروں نے چمکنا شروع کر دیا۔ تو لہٰذا شاعر اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے ہیں اس شعر کے اندر کہ وہ کون سی ہستی ہے جس نے اس پورے نظام کائنات کو لفظ کن کہہ کر خلق کیا، تخلیق کر دیا، اور پھر اس زمین پر ہر طرف چراغاں، نور بکھیرنے کے لیے چاند، سورج خلق کیے، اور پھر ستاروں کے دیے، چراغ جلا دیے، جس کی وجہ سے ہر طرف رات گھپ اندھیری بھی ہو تو ستاروں کے ٹمٹمانے سے، چمکنے سے، دیپ جلنے سے، چراغ جلنے سے ہر طرف ہمیں روشنی نظر آتی ہے اور ہمیں کچھ دکھائی دیتا ہے۔ تو یقیناً وہ کون ہو سکتا ہے جس نے یہ سارا دنیا کا نظام خلق کیا، اور کس لیے خلق کیا؟ یہ اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تھا کہ اے نبی، اگر میں تجھے اس دنیا میں خلق نہ کرتا تو مجھے اپنی ذات کی قسم میں یہ دنیا کا نظام ہی خلق نہ کرتا، نہ یہ زمین کا فرش بچھاتا، نہ آسمان کے شامیانہ کھڑا کرتا، بے ستون آسمان، اور نہ یہ چاند، سورج، ستاروں کو چمکنا نصیب ہوتا۔ تو لہٰذا تشریح طلب شعر میں ماہر القادری اللہ تعالیٰ کی صفت خلاقیت کو بیان کرتے ہیں کہ وہ خالق ہیں، وہی ہستی ہیں کہ جس نے اس دنیا کے وسیع اور عریض نظام کو خلق کیا، اور پھر اس کے اندر نور، روشنی موجزن کرنے کے لیے سورج، چاند خلق کیے، اور پھر ننھے ستاروں کے دیے، لیمپ، دیپ جلا دیے، جس کی وجہ سے رات بھی خوبصورت اور حسین نظر آتی ہے۔ دوسرا شعر ہے اس میں، کیسے کیسے باغ سجائے رنگ برنگے پھول کھلائے۔ دوسرے شعر کیا ہوتے ہیں؟ آسان الفاظ کا استعمال کیا شاعر نے، کیسے کیسے باغ سجائے۔ سجانا کے معنی ہوتا ہے خوبصورت بنانا، سجائے خوبصورت بنائے۔ کیسے کیسے باغ سجائے، کہ وہی اللہ ہے جس نے اس دنیا کے اندر کیسے حسین و جمیل، رنگین، پھلدار درخت، پودے، خوشبودار پودے، پھول خلق کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی سیر و تفریح سے انسان محظوظ ہوتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے، اور اسے ہر طرف خوبصورتی ہی خوبصورتی نظر آتی ہے۔ اور پھر اسی ایک باغ کے اندر، ایک ہی باغ ہے، اس کے اندر مختلف قسم کے، مختلف رنگوں کے، مختلف خوشبو کے پھول
بنا دیے ہیں، کھلا دیے ہیں، اور جن کی خوشبو سے انسان کی روح مہک جاتی ہے اور اسے اپنے رب پر ایمان لانے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو شاعر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تم اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکو گے۔ تو یہ ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تفریح طبع کے لیے اس دنیا کے اندر بہت سے باغات پیدا کیے ہیں، اور ان باغات کے اندر مختلف قسم کے پودے، درخت اور رنگ برنگے پھول ہیں جن کی خوبصورتی کو دیکھ کر انسان کی روح مہک اٹھتی ہے اور اپنے رب پر ایمان مزید پختہ ہو جاتا ہے۔ تیسرے شعر میں ہے، کوئل کوکی بھنورا گونجا بلبل نے بھی گیت سنائے۔ تیسرا شعر، کوئل مختلف پرندوں کے نام، کوئل کی آواز کو کوک کہتے ہیں، کوئل کوکی، بھنورا کیڑا ہے، پتنگا ہے، گونجا، اور بلبل نے بھی گیت سنائے۔ تو شاعر نے اس شعر میں وضاحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین و آسمان کو خلق کیا، اور یہ زمین و آسمان خلق کرنے کے بعد یہ دنیا جو ہے بے آباد، بنجر، ویران، غیر رونق تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں رونق بھرنے کے لیے مختلف قسم کی مخلوقات کا اضافہ کیا، اور جس میں انسان، حیوان، چرند پرند۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف کہیں انسان اپنے رب کی حمد و ثنا میں مصروف ہے، کہیں جانور اپنی اپنی آواز میں اپنے رب کی، اپنے خالق کی کبریائی بیان کرتے نظر آتے ہیں، اور کہیں پہ پرندے وہ خلق خدا کی تسبیح میں مصروف ہیں۔ یہاں پہ ان پرندوں کا کسی شاعر نے کہا تھا، تیتر پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت، کہ یہ صبح صبح جب اٹھتے ہیں پرندے، ان کی جو چہکار ہوتی ہے، ان کی گفتگو ہوتی ہے، وہ عبث، فضول اور بے معنی نہیں ہوتی، بلکہ وہ بھی اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے پیدا کرنے والے کی وہ بھی حمد و ثنا اور کبریائی بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ تو اس شعر کے اندر کوئل کوکی، شاعر کا کہنا ہے کہ کسی طرف سریلی آواز والی کوئل اس کی کوک اپنی طرف راغب کرتی ہے، انسان کو متوجہ کرتی ہے، کہیں بھنورے کی گونج انسان کے دل کو مسرور کرتی ہے، اور پھر بلبل کے جو گیت ہیں وہ تو مسحور کن ہوتے ہیں، کیونکہ بلبل کی گیتوں کو تمام شعراء نے، اردو شعراء نے اپنے کلام میں وہ بنیادی حیثیت دے رکھی ہے۔ تو شاعر کا کہنا ہے کہ یہ جو بلبل ہے اس کے بھی گیت، یہ بھی جب وہ گیت گاتی ہے، کچھ بولتی ہے، اس کا بولنا بھی عبث اور فضول نہیں ہوتا، بلکہ وہ بھی اپنے خالق، اپنے مالک کی کبریائی بیان کر رہی ہوتی ہے۔ چوتھا شعر ہے، کلیوں کے دامن بھرنے کو اوس کے موتی بھی برسائے۔ کلیوں کے دامن بھرنے کو اوس شبنم کو کہتے ہیں۔ ڈیو ڈراپس جسے آپ کہتے ہیں، کلیوں کے دامن بھرنے کو۔ کلیاں، پھول سے پہلی سٹیج، پہلی حالت غنچہ، کلی، ان پہ جب رات کے وقت اوس، شبنم، رات کو پڑتی ہے ٹھنڈ، تو صبح سورج کی روشنی میں وہی کلیاں کھل کر پھول بنتی ہیں۔ رات کو ان کو کلیاں موجزن ہوتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، خلق ہوتی ہیں، ان کو ماحول ملتا ہے، اوس اور شبنم پڑتی ہے، اور صبح یہ کلی، یہ غنچہ کھل کر پھول بنتا ہے۔ تو شاعر کا کہنا کیا ہے کہ کلیوں کے دامن بھرنے کو، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا تدبیر اختیار کی ہے کہ رات کے وقت جب جو ٹھنڈ پڑتی ہے اور اوس، شبنم جو ان پہ پڑتی ہے، اور صبح کے وقت جب روشنی کی کرن ان کلیوں پر پڑتی ہے جس میں اوس اور شبنم ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے موتی بکھرے ہوئے ہوں۔ تو لہٰذا یہ اوس اور شبنم، یہ موتیاں بھرنے کے لیے بھی یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے، تاکہ انسان اپنے رب پر بن دیکھے ایمان لائے۔ کھیتوں کو ہریالی دے دی، پربت پر بادل لہرائے۔ ہریالی سبزے کو کہتے ہیں، اور پربت، کوہ، پہاڑ، پربت، پہاڑ یا کوہ کہتے ہیں۔ کھیتوں کو ہریالی دے دی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر صحرا، بیابان، جنگلات اور کھیت پیدا کیے، اور کھیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہریالی، سبزہ اگا دیا۔
ہم دیکھتے ہیں کہ جب چٹیل میدان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے فیض حاصل کرنے کے لیے کسان اس میں دن رات کام کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، ہموار کرتا ہے، بیجائی کرتا ہے، تو پھر دیکھتے ہیں انہی کھیتوں میں اندر کہیں لہلہاتی فصلیں، کہیں پھلدار پودے، کہیں پھولدار درخت، اپنے خالق کی حمد و ثنا، اپنے خالق کا پتہ کہ وہی کھیت جہاں پہ دھول مٹی خاک اڑا کرتی تھی، اس میں اب ایسی ہریالی، ایسا سبزہ آ چکا ہے کہ انسان فی البدیہہ بغیر سوچے سمجھے اپنے خالق پہ وہ حمد و ثنا کرنے پہ، اس کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ تو شاعر کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھیتوں کو ہریالی دی ہے، اس میں سبزہ اگایا ہے، انہیں دیکھ کر انسان اپنے رب کے گن گاتا ہے۔ یہی ہریالی، یہی سبزہ، یہی فصلیں انسان کی خوراک بنتی ہیں، پرندوں کے لیے دانہ دن کا فراہم ہوتا ہے، جانوروں کو یہاں سے چارہ میسر آتا ہے، اور پربت پہاڑ جو پہلے دیکھنے میں خوبصورت ہوتے ہیں اور جب ان کے اوپر جا کے بادل لہراتے ہیں، محو سفر ہوتے ہیں، ہوا کے دوش پہ بیٹھ کر گھومتے پھرتے ہیں، تو پھر ان بادلوں کے حسن میں مزید نکھار آ جاتا ہے۔ دریا میں دریا موجیں اٹھی، جنگل جنگل پیڑ اگائے۔ دریا موج لہر کو کہتے ہیں، ٹائیڈز لہریں، دریا موجیں اٹھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وسیع و عریض سمندر اور دریا پیدا کیے، اور ان سمندروں اور دریاؤں کے اندر جب موجیں، جب لہریں ٹھاٹھیں مارتی ہیں، شور پیدا کرتی ہیں، تو ان میں ایک قسم کا سرور ہوتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ سیر کرو، سیروا فی الارض، میری زمین کی سیر کرو، کہ اگر کوئی صحرا ریگستان میں رہنے والا ہے وہ سمندروں، دریاؤں، ندی نالوں کا سیر کرے تو دیکھے کیسے لہریں شور کرتی ہیں۔ ان کا شور بھی عبث اور بے مقصد نہیں ہے، بلکہ وہ بھی اپنی زبان میں اپنے خالق کی کبریائی، اس کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہوتی ہیں۔ تو شاعر کا کہنا کیا ہے کہ دریا یہ جو اللہ تعالیٰ نے دریا پیدا کیے ہیں، ان کے اندر جو اٹھنے والی موجیں اور لہریں ہیں، یہ بھی دراصل بے مقصد عبث اور فضول نہیں ہیں، بلکہ یہ لہریں اپنے خالق کو حمد و ثنا، اس کا پتہ بتا رہی ہیں کہ ان کو کوئی کنٹرول کرنے والا ہے۔ جنگل پیڑ درخت کو کہتے ہیں، اور وہ جنگلات جو خوفناک بیابان مناظر بیان کرتے تھے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوبصورت قسم کے پیڑ، درخت اور پودے اگا دیے، جس کی وجہ سے ان کے حسن میں نکھار آیا ہے۔ انگوروں کی بیل چڑھائی، سبزے کے قالین بچھائے۔ انگور جو ایک پھل ہے، اللہ تعالیٰ نے، جس کا قرآن میں بھی ذکر آتا ہے، اور یہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک بیل بنائی ہے، کمزور سی بیل ہے، اور وہ درختوں اور دیواروں پر اوپر چڑھ کر اپنے انگوروں کو پکاتی ہے۔ تو یہ ان بیلوں کو دیواروں پر درخت پہ چڑھنا کس نے سکھایا؟ یہ شاعر اللہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ خالق ہے جس نے ایک کمزور سی بیل پر ان کو درختوں پہ، دیواروں پر چڑھنا سکھایا، بیل چڑھا دی، اور اس پہ انتہائی میٹھے پھل انگور پیدا کیے، اور سبزہ برسات کے موسم میں جنگلات میں، بیابان میں، جہاں پہلے ہر طرف دھول مٹی خاک اڑا کرتی تھی، اب اتنا کثرت سے سبزہ اگا دیا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے قالین بچھ گئے ہوں۔ تتلی کو رنگین بنا کر اڑنے کے انداز سکھائے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان خلق کیا، اشرف المخلوق، اور اس کے بعد جانور، پرندے پیدا کیے، حتیٰ کہ وہ چھوٹی تتلیاں بھی، اور ان کو حسن دیا، ان کو رنگین بنا دیا، اور پھر ایسا رنگین بنایا جنہیں دیکھ کر انسان بن دیکھے سبحان اللہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس تتلی کو اڑنے کا ایسا انداز سکھایا کہ جب وہ اڑتی ہے دل موہ لیتی ہے، اور اپنے خالق کا بتاتی ہے کہ یہ اڑنے کا انداز ایک چھوٹے سے کیڑے کو کس نے سکھایا ہے۔ انسان کو دانائی دے کر کیسے کیسے بھید بتائے۔ بھید راز کو کہتے ہیں۔
انسان کو دانائی، عقل مندی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا اور اسے عقل و شعور کی دولت سے مالا مال کیا، عقل عطا کی۔ یہی وہ عقل ہے، یہی وہ شعور ہے، یہی وہ علم ہے جس کی وجہ سے انسان کو، آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے بھی سجدہ کیا تھا، اس کے عقل، علم، شعور کی بنا پر۔ اور پھر جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا، پیدا کرنے کا ارادہ اللہ نے فرمایا تھا، فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ مت پیدا کرنا کہ اللہ انسان یہ تو دنیا میں جا کے فساد پھیلائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اسے علم کی دولت سے نوازا۔ اسی علم کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان دنیا کے خفیہ راز بھید جانتا ہے۔ اس نے ستاروں پہ کمندیں ڈالنا شروع کر دیا ہے، ہوا میں اڑنا سیکھ چکا ہے، پانی میں تیرنا سیکھ چکا ہے، اور زمین کے اندر خفیہ چھپے ہوئے خزانے ان کو ڈھونڈ نکالنے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ راز ہے، یہ وہ انسان اشرف المخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ ہے، جس کی وجہ سے اس نے یہ دنیا کے سربستہ راز ڈھونڈ نکالے ہیں، ان کے راز کو معلوم کر لیا ہے۔ آج کل کی وہ جو ناممکن چیزیں تھیں ان کو آج انسان نے ممکن بنا ڈالا ہے۔ تو یہ سب اس کے علم و شعور، عقل و آگاہی، دانائی اور عقل مندی کا نتیجہ ہے۔ لاسٹ شعر ہے، آخری شعر، میرے خدا نے، سب کے خدا نے یہ سارے اسباب بنائے۔ اسباب مال و دولت، سامان کو کہیں گے، اسباب سامان۔ اب یہ سامان کیا ہے اس دنیا کے اندر؟ یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، فصلیں، پھل، یہ سب اسباب ہیں، یہ سامان ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے بندے کے لیے، تاکہ انسان، اصل مقصد قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسان کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کر رکھا ہے۔ اور بندگی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دنیا میں اس کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہر قسم کی چیزیں، سامان، نعمتیں وافر مقدار میں پیدا کر رکھی ہیں، اور اللہ کے خزانے میں کبھی تھوڑ کمی نہیں آ سکتی۔ تو شاعر نے اس کا ذکر کیا کہ انسان، میرا خدا وہ خدا ہے جو اپنے بندے سے بے حد محبت کرتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک عام سے بندے سے بھی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک ماں کی ممتا ہوتی ہے، وہ اپنے بچے پہ سب کچھ قربان کر دیتی ہے۔ تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، جس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی اور تھوڑ بھی نہیں ہے، تو وہ اپنے بندے کو کیسے محروم رکھ سکتا ہے؟ تو شاعر آخری شعر میں کہ میرا خدا اپنے بندے سے بے حد محبت کرنے والا ہے، اس لیے اس نے محبت کا اظہار اس دنیا میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہر قسم کی نعمتیں پیدا کر رکھی ہیں جس کا انسان کی ضرورت بن سکتی تھی۔ تو لہٰذا آج ہم دیکھتے ہیں انسان کی ضروریات کے لیے میرے رب نے، اللہ تعالیٰ نے، سب کے خدا نے ہر قسم کی نعمتیں اور جو اسباب ہیں وہ پیدا کر رکھے ہیں، اور انسان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یہ تھی ہماری نظم۔ اس کے ذرا مشقی سوالات دیکھ لیں۔ پہلا سوال ہے، یہ پیج نمبر ہے 6، صفحہ نمبر 6 پہ، ساتھ ساتھ لکھتے جائیں۔ یہ ہے، جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے صنف سخن میں کیا کہتے ہیں؟ اسے حمد کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی تعریف جس نظم میں بیان کی جائے، صنف سخن، شاعری کی قسمیں، شاعری کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، نظم، غزل، قصیدہ، مرثیہ، مثنوی، رباعی اور حمد، نعت وغیرہ۔ تو ایسی نظم جس میں خدائے بزرگ و برتر کی تسبیح، اس کی پاکی، اس کی صفات کو گنوایا جائے، حمد کہلاتی ہے۔ تو یہ پہلے سوال کا جواب کیا ہوا؟ اسے ہم حمد کہتے ہیں۔ دوسرے ہے، نظم میں اللہ تعالیٰ کی کون سی نعمتیں بیان کی گئی ہیں، ان نعمتوں کی فہرست مرتب کریں، لسٹ بنائیں۔ لسٹ تو ان گنت ہے، ترتیب نہیں دی جا سکتی، اتنی نعمتیں ہیں، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو گن بھی نہیں سکو گے۔ تو گننا محال اور مشکل ہے، چاند ایک لکھ کے آگے وغیرہ لکھ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس دنیا میں زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، پھل، فصلیں، یہ سب نعمتیں ہیں۔ کوئی 4-5 لکھ کے آگے وغیرہ لکھ دیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، پھل، سبزیاں وغیرہ پیدا کی ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، تتلی کو اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا اور کیا سکھایا؟ تتلی کو اللہ تعالیٰ نے کیسا کی جگہ پہ لکھ لیں گے رنگین، 2 حصے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، جیم لکھا ہے وہاں پہ آپ کی بک پہ، تتلی کو اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا، کیسا کی جگہ پہ رنگین لکھ دیں گے۔ تتلی کو اللہ تعالیٰ نے رنگین بنایا اور کیا سکھایا؟ اور اڑنے کا انداز سکھایا۔ 2 حصے تھے، تتلی کو اللہ تعالیٰ نے رنگین بنایا اور اڑنے کا انداز سکھایا۔ آخری سوال ہے، چوتھا دال وہاں پہ لکھا ہے، کائنات کے راز منکشف کھولنے کے لیے، عیاں کرنے کے لیے انسان کو کس نعمت سے نوازا ہے؟ کس نعمت کی جگہ پہ لکھیں گے؟ دانائی، عقل مندی، شعور، کوئی ایک لفظ لکھ لیں۔ سوال ریپیٹ کر دیں گے، دہرا دیں گے۔ کائنات کے راز منکشف کرنے کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے دانائی، عقل مندی سے نوازا ہے۔ دانائی یا عقل مندی، شعور، 3 لفظ ہیں، مترادف لفظ ہیں، ان میں سے کوئی ایک لفظ لکھنے سے جواب مکمل ہوتا ہے۔ یہ سوال نمبر جو 2 ہے، ان کے ہیں تفصیلی جواب، یہ صاف ظاہر بورڈ پہ لکھوانے ہوں گے، یہ اس کو بعد میں لکھ لیتے ہیں یا نوٹس میں سے کر لیں گے۔ آگے سوال نمبر 3 ہے MCQ، جو بک کے اوپر ٹک کرنے والے ہیں وہ پہلے کر لیں۔ تیسرا سوال ہے، اور تاروں کے ڈیش جلائے، نیچے 4 آپشن ہے، پہلا ہے پنکھ، دیپ، الاؤ، چراغ، تو یہاں پہ دیپ تھا۔ معنی تو دیپ، چراغ سملر ہیں، لیکن بک کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے ہماری کتاب میں وہ دیپ تھا، لہذا دیپ کو ہی ہم ٹک کریں گے۔ اگر دیپ آپشن نہ ہوتا تو پھر قریب ترین چراغ بھی تھا۔ تاروں کے دیپ جلائے، دوسرا آپشن۔ دوسرا ہے کوئل کوکی، بھمرا گونجا، تھرڈ آپشن ہے۔ تیسرا MCQs، کلیوں کے دامن بھرنے کو، سیکنڈ آپشن ہے دامن۔ چوتھا ہے پربت پر بادل لہرائے، پربت پہاڑ کو کہتے ہیں، کوہ کو کہتے ہیں، پہاڑوں پر بادل، پہلا آپشن ہے لہرائے۔ اور چوتھے آخری نمبر پہ ہے 5واں، بلکہ یہ نمبر وہاں پہ لکھا ہے، دریا دریا موجیں اٹھیں، تھرڈ آپشن ہے موجیں۔ دال نمبر پہ ہے سبزے کے قالین بچھائے، واو نمبر ہے بلکہ، سبزے کے قالین بچھائے۔ اور سیکنڈ لاسٹ نمبر پہ ہے تتلی کو رنگین بنا کر۔ آخری ہے کیسے کیسے بھید بتائے۔ اس کے بعد یہ پڑھنا، آخر میں 5 لکھا ہے، محاورات کو پڑھ کر ان کا مفہوم۔ 4 چاند لنگانا، شہرت میں اضافہ ہونا، معنی لکھ لیں، جملے خود بنانے۔ اپنا راگ لپنا، اپنی بات کہنا۔ الٹی گنگا بہنا، کام روٹین کے رواج کے مطابق نہ ہونا۔ اپنے منہ میاں مٹھو بننا، اپنی تعریف خود کرنا۔ اور آخری 3 حرف بھیجنا، لعنت بھیجنا۔ یہ ہمارا پہلا چیپٹر تھا حمد، اس کی مشقی سوالات بھی ہم نے مکمل کیے، اس کے اشعار کی تشریح۔ حمد کی تعریف کہ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ یہ ہمارا آج کا پہلا سبق، پہلا یونٹ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔